السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم احمد القادری امجدی، آپ دیکھ رہے ہیں امجدی میڈیا۔ پورا ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نئے چینل امجدی میڈیا کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر ہمارے لیے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ ہمارے لیے قرآن میں نصیحتیں بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں، اور تمام بیماری سے شفا بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کل 114 سورتیں نازل فرمائی۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کے اندر سورہ اقرا پہلی قرآن کی سورہ ہے، پہلی قرآن کی آیت ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورہ بقرہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر جتنی بھی سورتیں نازل فرمائی، ان سورتوں کے نزول کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ یہ ایک پہلے پارے جو سورہ بقرہ ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ میں ایک فضیلت صرف آپ کو بتا دوں کہ جس مکان میں آسیب ہو، اس مکان میں اگر 11 دن تک یا 21 دن تک یا 41 دن تک اگر سورہ بقرہ پڑھ دیا جائے تو وہ مکان آسیب سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، جو پہلے پارے سے لے کر تیسرے پارے کے آدھے تک جو ہے اس پوری سورہ کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ سورہ بقرہ نام رکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں عامل نام کا ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے طمع لالچ میں آ کر اس کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسرے بستی والوں کے پاس لے جا کر ڈال دیا، اور قتل کا الزام ان لوگوں کے سر پر لگا دیا۔ چونکہ یہ لوگ اس سے ناواقف تھے، اسی لیے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی اب ہمارے لیے فیصلہ کیجئے کہ جو خون کا الزام ہمارے اوپر آیا ہے اس سے ہم بری ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا، جیسا کہ خود قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور جب وہ گائے ذبح ہو جائے تو اس گائے کی ہڈی یا اس کے کسی حصے سے اس مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر پھر وہ گواہی دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس جواب پر فرمایا، قالوا اتتخذونا ہزوا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، بھلا ہم نے آپ سے فیصلہ کرانا چاہا اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ میں جاہل ہوں یا میں جاہلوں میں سے ہوں، اس چیز سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کے قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، یعنی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نشاندہی کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف پروردگار عالم نے وحی فرمائی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر امان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک گائے ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ اوسر ہو، درمیانی کی ان دونوں کے بیچ کی ہو، تو کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے آپ دعا کیجیے اپنے پروردگار عالم سے کہ وہ بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا کہا کہ اب اس کا رنگ ہی بتائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین کہ وہ جو گائے ہو وہ پیلے رنگ کی ہو،
اور دیکھنے میں وہ جو ہے بڑی خوبصورت ہو، دیکھنے میں جاذب ہو، اچھی لگے، تو انہوں نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ اپنے رب سے بولیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی، یعنی صاف صاف بتا دے۔ رنگ بھی پوچھا، گائے بھی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی پوچھا۔ جب ان لوگوں نے اتنا پوچھ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں ہر مرتبہ دعا کی، اللہ نے ہر مرتبہ ان کی نشاندہی کی۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گائے کیسی ہے، بے شک گاؤں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، یعنی لوگوں نے کہا کہ گائے میں ہمیں شبہ پڑ گیا کہ کیسی گائے ذبح کرنی ہے۔ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهَ لَمُهْتَدُونَ، کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو صبح قیامت تک وہ گائے ڈھونڈتے لیکن وہ گائے نہیں پاتے۔ اب وہ گائے تھی کہاں؟ وہ گائے ایک ایسے شخص کے پاس تھی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی جمع پوجی صرف ایک گائے تھی۔ اس نے اس گائے پر مہر لگا کر جنگل میں چھوڑ دی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو اسے لے کر آئے گا، اور اللہ کے بھروسے اس نے گائے کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس گائے کی تلاش میں بنی اسرائیل کے لوگ نکلے۔ ادھر یہ لڑکا بھی جوان ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے بتایا۔ اس کی ماں نے کیا کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو تیرے باپ نے تیرے لیے ایک گائے جو ہے جنگل میں چھوڑی ہے، جا اس گائے کو لے کر آ اور اسے کتنے 3 دینار میں بیچنا۔ اس وقت میں گائے کی قیمت یہی تھی، 3 دینار تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے پکارا، اور جب وہ پکارا تو وہ گائے جس کو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا جنگل کے اندر، وہ بچھیا تھی، اب وہ جوان ہو گئی تھی، ایک گائے ہو گئی تھی۔ اس نے اسے اس جنگل میں پایا، اسے گھر لے کر آیا۔ ماں نے حکم دیا کہ اسے 3 دینار میں بیچنا۔ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ماں کا حکم تھا اور ماں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ دینار میں اسے مت بیچنا۔ چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر بازار کے اندر پہنچتا ہے، اور جب بازار کے اندر پہنچا، جیسا کہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ گائے کی قیمت اطراف میں 3 ہی دینار تھی۔ جب اس کے گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں اس کے پاس آ گیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کی رہنمائی کرو۔ وہ فرشتہ جو ہے ایک انسان کی صورت میں اس لڑکے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی گائے 6 دینار میں خریدوں گا۔ اس لڑکے نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی ماں سے پوچھ لوں گا تب بیچوں گا۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ اگر اپنی ماں سے نہیں پوچھو گے تو میں تمہیں جو ہے 6 دینار میں جو ہے یہ گائے تم سے خرید لوں گا۔ وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا، گائے لے کر گھر آ گیا۔ اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں ایک آدمی ہے جو مجھے 6 دینار دے رہا ہے، کیا میں یہ گائے بیچ دوں؟ ماں نے کہا اگر وہ 6 دینار پر تیار ہے تو 6 دینار پر اسے بیچ دینا۔ پھر وہ بچہ گائے لے کر بازار میں فروخت کے لیے پہنچا۔ پھر اس کے بعد وہی فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس فرشتے نے کہا کہ اب میں اس گائے کو 12,000 میں خریدوں گا، 12 دینار میں خریدوں گا، 12,000 نہیں 12 دینار میں اسے خریدوں گا۔ چنانچہ اس لڑکے نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھ لوں گا تب گائے بیچوں گا۔ فرشتے نے کہا نہیں، اگر اپنی ماں سے پوچھو گے تب تو سودا طے نہیں ہوگا، یہ اپنی ماں سے بغیر پوچھے تمہیں سودا طے کرنا ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں، میں ایسا سودا کبھی نہیں کر سکتا جس میں میری ماں کی رضامندی نہ ہو، بغیر ماں کی اجازت کے میں اس گائے کو نہیں بیچ سکتا۔ فرشتے نے کہا تب تو ٹھیک ہے، تم اپنی گائے لے کر جاؤ۔ پھر وہ گائے لے کر اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا ماں آج وہ آدمی پھر آیا تھا لیکن آج جو ہے 6 کے بجائے 12 دینار دے رہا تھا، تو کیا میں اسے بیچ دوں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا سنو، وہ کوئی آدمی نہیں، مجھے تو لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے اور وہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب کی بار آئے تو سودا اس سے طے کر دینا اور گائے اسے بیچ دینا۔ چنانچہ بچہ اس بات پر بڑا خوش ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اجازت جو ماں نے دی تھی اس اجازت کے تحت وہ لے کر بازار میں پھر پہنچا۔ فرشتہ پھر حاضر ہوا۔ جب فرشتہ پھر حاضر ہوا اس نے گائے کی قیمت بچے سے کہی کہ 12,000، تو اس نے کہا ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تب فرشتے نے کہا تم اسے مت بیچنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے پاس ایک قوم آئے گی جو اس گائے کو خریدے گی۔ تو کہا اگر وہ قوم میرے پاس آئی تو میں اسے کتنے دینار میں بیچوں گا؟ بچے نے کہا، تو فرشتے نے کہا کہ سنو،
تم اس کے گائے کے خال میں بھوسا کی جگہ پر سونا بھر کر مانگنا، یعنی جتنی بڑی گائے کی خال ہوگی اتنا سونا وہ تمہیں دیں گے تب وہ بیچنا۔ کہا کیوں کر وہ ہم سے خریدیں گے اتنی قیمت پر؟ کہا نہیں انہیں ضرورت ہے۔ اب دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ جب وہ بچے کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ پہنچے تو یہی قیمت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی، اور یقیناً اس بچے کو سونا بھر کر اس گائے میں دیا گیا جس کی قیمت بنی اسرائیل والوں نے بہت زیادہ دی تھی۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا تو قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے تو ذبح کر دیا، لیکن اس کا عالم یہ کیا تھا کہ وہ ذبح کر رہے تھے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ وہ ذبح گائے کو تو کر رہے تھے لیکن اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذبح ہی نہیں کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی اگر زیادہ قیمت دے کر کوئی سامان خرید لیتا ہے اور پھر اسے کھاتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اتنے قیمت میں اس کو خریدا ہے۔ اسی طرح جب ان لوگوں نے اس کو خرید لیا، وہ اس کے پاس گئے، پایا، علامت پائی، نشانی پائی، اور جب اسے خرید لیا فَذَبَحُوهَا تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت معلوم نہ ہوتے تھے۔ کیا معلوم نہ ہوتے تھے؟ یہ معلوم نہ ہوتے تھے کہ اتنی قیمت پر اتنی جو ہے کثیر قیمت پر انہوں نے جو ہے یہ گائے خریدی ہے۔ اس میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کا قصد ہی نہیں رکھتے تھے، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ اس کو کرنا تھا۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اس کے جو ہے مردے کو مارا، اس کی ہڈی سے وہ مردہ زندہ ہوا۔ جب وہ مردہ زندہ ہو گیا تو پھر اس مردے نے گواہی دی کہ میرا قاتل فلاں ابن فلاں ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ جا کر ختم ہوا۔ تو قرآن مقدس کے پہلے پارے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت نازل فرمائی جس میں گائے کا واقعہ، بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بہت ہی معروف و مشہور ہے، اسی بنا پر اس جو ہے آیت اور اس پارے کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا، اور سورہ بقرہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں گائے کے، اسی لیے اس بقرہ کے نام پر اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، جتنی بھی سورتیں نازل ہوئیں، تمام آیتوں اور تمام سورتوں کے نزول کا کوئی نہ کوئی مقصد پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اور ہم اگر چلیں پہلے پارے کے اندر ہی بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کے نزول پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی حکمتیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے لیے رکھا۔ میں یہ پہلی چیز ہے قرآن کے اندر سے جو بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ امجدی میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے میں اسی طرح سے آیتوں کے نزول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔